موضوع اور گھڑی ہوئی بات اس کا کوئی غلط اچھا جی یہی پوچھنا، بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے حضرت جی۔ مولانا ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میرا کباڑ کا کاروبار ہے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب جی پوچھیں۔ جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو مطلب اسلام میں ہے کہ شلوار جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کیا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ مطلب جن کی نیچے ہوگی وہ جہنمی ہوں گے، تو کیا آج کل جن کی بھی سالوں کی شلوار نیچے ٹخنوں سے وہ ساری جہنمی ہے؟ کام تو جہنمی والا ہی کر رہا ہے، اب ان کی کچھ دوسری نیکیوں کی وجہ سے اللہ انہیں معاف کر دے تو اس کی رحمت ہے، ورنہ کام تو ایسا ہی اللہ کے رسول علیہ السلام، مگر صاف شرط تکبر کی ہے نا کہ جو خیارہ غرور کے باعث یہ ایسا کرے گا کہ ٹخنوں سے نیچے، تو اس کا وہ لباس جو ہے وہ اور سارے وہ جہنم میں جائیں گے۔ خیارہ کا بھی اضافہ ہے نا کہ تکبر سے کرے، اگر کوئی شخص تکبر سے نہیں کرتا ویسے کرتا ہے تو اس کو تو پھر علماء کہتے ہیں مکروہ تنزیہ کہ وہ بچہ تو اچھا تھا ورنہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو تکبر سے کرے گا وہ اس وعید کا مستحق ہوگا۔ صحیح بات تو یہ خیالات کے لفظ ہے نا حدیث پاک جی جی شکریہ اللہ صاحب جی اللہ جی بالکل مولانا، انہوں نے تحریر فرمایا کہ میرا کباڑ کا کاروبار ہے جی۔ بعض اوقات کام کرنے والے السلام علیکم۔ السلام جی، کون صاحب؟ جی 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 پوچھیں۔ اچھا میں صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اپنا جو ترکہ ہے وہ کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے؟ ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ آپ کل رقم یا جائیداد بتائیں گے کہ کتنی اور وارث کتنی؟ یہ وارث ہیں ہمارے 9 وارث ہیں۔ یعنی 9 کیسے ہیں؟ فوت کون ہوا ہے؟ والد صاحب یعنی کہ فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ والدہ ہیں آپ کی؟ ہاں جی والدہ ہیں۔ والدہ نوٹ کرتے جانا طاہر صاحب، والدہ بیٹے ہیں؟ کتنی ہیں؟ بیٹے 5 بیٹے ہیں۔ 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیٹی جی۔ تو یہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے کچھ تو ذمہ داری پوری ہو گئی تھی، یعنی کہ 4 بہن بھائیوں کی شادی کر دی تھی جی جی اور ابھی 5 ذمہ داری ان کی باقی ہیں۔ کچھ بہنیں یا بھائی رہتے ہیں جن کی ابھی شادی کرنی ہے؟ شادی بھی ہے، ان کے پڑھائی کے بھی ہیں اور اپنا ان کے جگہ مکان وغیرہ بھی ہیں۔ ان کے کئی مسائل ابھی ہیں جو بڑوں کے حل ہو چکے ہیں لیکن بچوں کے ابھی تک باقی ہاں ہیں۔ بچوں کے ابھی باقی ہیں۔ میرے بھائی ہاں جی والد صاحب نے اپنی ذمہ داری جو ادا کی ٹھیک ہے، جو رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ان بھائیوں کا کام ہے جن کی شادیاں ہو گئیں کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں، مگر ترکہ جو ہے نا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی بچیوں کی شادی رہتی ہے یا بھائیوں کی، اس میں تو ہم دیکھیں گے کہ 1/8 ماں کا، صحیح ہے 1/8 والدہ کا، صحیح ہے اور اس کے بعد 7/8 بچتا ہے نا، ہاں جی وہ آپ 5 بھائی ہیں، آپ کے 2 حصے ہیں، 10 ہو گئے، صحیح ہے بہنیں 4 ہیں، جی 4 4 ان کے 14 حصے، تو 7/8 کو 1/14 پر تقسیم کریں گے صحیح ہے وہ پھر 1/16 بن جائے گا، صحیح ہے تو بہنوں کا 1/16، چاروں کا ہو جائے گا 1/4 اور آپ کا ہو جائے گا باقی جو ہے نا بچتا وہ آپ 5 بھائی تقسیم کریں۔ صحیح ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی ساری ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں، اس کے بعد تقسیم کرتے یہ ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور وہ بھی نا خیال کریں، حصہ ڈالیں، صحیح ہے انصاف کی بات تو یہ ہے، مگر اگر وہ ظلم کریں تو ان کا کیا حال ہے، پھر اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے، ان کا تو کام بن گیا، اب ان کو چاہیے نا کہ دوسرے بھائی اور بہنیں بھی تو ساتھ ہی تھے ان کا کریں، کرنا تو چاہیے، ان کی اخلاقی ذمہ داری، حصہ لے کر نہ رہ جائیں، ہاں جی باقاعدہ جو خرچہ اس میں وہ شریک ہو، صحیح ہے انصاف کی بات تو یہی، اگر نہیں کرتے تو ظلم ہی ہے نا۔ صحیح ہے جی ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ مولانا اس میں ہاں جی باہم مشاورت کے ساتھ کچھ رقم جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے نکالی بھی جا سکتی ہے؟ ہاں نکالی جا سکتی ہے، اگر کوئی کر رہے ہیں نا، بہتر تو یہی ہے کہ بھئی یہ بھی والد صاحب کی ذمہ قرض ہی سمجھیں، ہاں جی وہ پہلے نکال لیں، صحیح ہے تو صحیح بات تو یہی ہے، سارے بچوں کو اور بہنوں کو یہی کرنا چاہیے۔ ہاں جی کیونکہ ابھی لیکن تعلیم اگر رکھا جاتا ہے تو پھر اکٹھے کرنا ناممکن اور مشکل ہو نہیں جاتا یہ ہے۔ بات آپ کی بالکل مناسب ہے، اگر وہ سارے راضی ہو جائیں اور باقی اللہ کا خوف کریں تو پہلے اتنی رقم نکال لیں جس سے باقی بھائی بہنوں کی شادی ہو سکے۔ ہاں تعلیم کے ان کے مسئلے ابھی تو جی ایسا ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی 2 بہنیں رہتی ہیں، ہاں جی آپ اندازے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یار 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ایک پہ خرچ آئے گا، ہاں جی اور رقم میں سے یہ الگ کر لیتی ہیں،
یہ سمجھے کہ والد نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی تھی، چلیں اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ہم یہ پوری کر دیتے ہیں، باقی جائیداد کو تقسیم کر لیں۔ صحیح ہے، کرنا تو یہی چاہیے، خدا ترسی کی بات یہی ہے، والد کی روح کو بھی اسی طرح خوشی ہوگی کہ انہوں نے میری بچیوں کا فکر کیا۔ صحیح ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو ظلم ہی کرتے ہیں۔ ہاں جی صحیح ہے، بہت شکریہ بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا کباڑ کا کاروبار ہے، بعض اوقات کام کرنے والے مرد و عورت چوری کیا ہوا مال بھی ہمیں بیچ جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی، جی ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ کا یہ جو اب میں سوال پوچھ رہی ہوں تو یہ نشر کب ہوگا آپ کا پروگرام؟ یہ پرسوں ہوگا اچھا جی انشاءاللہ۔ آج یہ پوچھنا تھا کہ اگر نمازیں قضا ہو جائیں جی جی تو وہ کیسے ایک ہی دفعہ بندہ پڑھے اپنی ساری زندگی کی قضا نمازیں؟ یعنی بہت عرصہ پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور توفیق پڑھ دی ہے تو اس کا یہی طریقہ آسان کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز نا اس نیت سے پڑھتا رہے، زور پڑھے تو 4 فرض اور پڑھ لے قضا کی نیت سے، اسی طرح اثر۔ اور اگر وہ ساری ایک دن کی نمازیں نا 17 رکھتے ہیں، 2 فجر 4 زور 4 اثر 3 مغرب 4 عشاء، رات کو وقت ملے یا دن کے کسی سمے تو کٹھی بھی پڑھ لے تو بھی ایک دن کی ادا ہوگی، اور ایک دن سے زیادہ کا بھی موقع ملے تو وہ پڑھ لے تو جائز ہے، جس طرح بھی وہ پورا کر سکے اپنی پچھلی نمازوں کو کرے۔ اور ایک اور کہ قبر پہ جا کے عورت کا بہت رونا صحیح ہے؟ عورت کا قبرستان جا کے کسی اپنے عزیز کی قبر پر جا کے رونا، قبر پر جانا تو عورتوں کے لیے حرام نہیں، جا سکتی ہیں، مگر ایک تو زیادہ نہ جایا کریں، زوارات نہ بنے کہ روز یہی کام کریں۔ ہاں جی، اور یہی دوسرا یہ ہے کہ جن دنوں میں وہاں مردوں کا جھمکٹا ہوتا ہے نا، عاشورے کے دن یا باقی دنوں مرد بہت وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ان دنوں میں نہیں جانا چاہیے، پردے کا لحاظ کر کے کبھی کبھی تنہائی ملے تو وہاں چلی جائے اور صبر سے کام لے۔ اگر کوئی دعا کوئی وظیفہ دعا اگر آنسو آ ہی جائیں غم کی وجہ سے، والدہ کی قبر ہے کوئی بات نہیں، مگر پیٹنا یا سر اپنے کے بال نوچنے ایسا حرام کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو کام 2 کرنا چاہیے میری بہن، قبر پر جا کر مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ایک تو سلام کہنا چاہیے، سلام کہنا چاہیے، لمبا چوڑا نہیں، چلو السلام علیکم کہہ دیں، یہی بڑی بات ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر آپ کے ان کے لیے نا بخشش کی دعا کریں، اس کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں، آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو بخش، ان کے درجے بلند کر، اگر کوئی کوتاہیاں۔ صبر کے لیے کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ؟ کون سا؟ صبر کے لیے قبرستان جا کے کوئی خاص دعا کرنی یا کس کے لیے؟ نہیں، صرف صبر آ جائے، رونا بند صبر ہو کے جائے۔ لیے۔ نہیں، صبر کے لیے تو میری بہن جو اللہ نے بتایا نا اس سے بڑھ رہی بات کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کا مال تھا وہ لے گیا اور ہم نے کیا یہاں کیا بیٹھ رہنا، ایک دن ہم نے بھی جانا، اس سے ہی صبر آئے گا جب سوچ لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہی نا امت کو، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس کو کوئی صدمہ پیش آئے نا، اس کا کوئی فوت ہو جائے تو وہ میری مصیبت جو نا میرا دنیا سے جانا اور امت کو صدمہ پیش آنا کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ جائے، اس کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو اللہ کے حبیب نہ رہتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روتی رہ گئی اور صحابہ سے کہا جب وہ دفن کر کے آئے کہ عرض آپ کا کس طرح دل مانا کہ رسول اللہ پر مٹی ڈال دی، مگر چارہ کیا؟ تو جب حضور نے فرمایا مجھے یاد کرے گا کہ اللہ کے رسول نہیں رہے، دوسرے کس بات کی مولیوں تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر سے رکھے، آپ ان کے لیے دعا کرتی رہے کہ اللہ بخشے انہیں۔ جی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میرے کباڑ کے کاروبار میں عورت ہمیں چوری کا مال بیچ جاتی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ ہاف بازو شرٹ پہن کے جس طرح سے ٹی شرٹ یا شرٹس آتی ہیں، جی جی کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھیں نماز، جی پڑھی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کہ مسجد کے اندر ایک 2 بندے جو ہے نا بار بار اسی بات پہ ٹوک رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کی نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ کیوں؟ پتہ نہیں اب اس کیا وجہ کیا ہے، میں تو پریشان ہو گیا اس معاملے میں کہ جی وہ کیوں کہتے ہیں مجھے اس طرح سے بار نہیں، بار۔ ان کی بات غلط ہے، اگر ہو نا پورا بازو